الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. النبي صلى الله يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواہ البخاری. میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت و اہمیت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سامعین کرام، دین کا علم حاصل کرنا اور قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی عظیم عمل ہے، اور اللہ نے قرآن و حدیث اور حدیث مبارکہ میں بھی اس عمل کی بڑی فضیلت و اہمیت بیان کی ہے، بڑی فضیلت و اہمیت بیان کی ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور بے شک میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے فہم عطا کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا في ثلاثه اشیاء: صدقۃ جاریۃ او ينتفع به علم او ولد صالح يدعو له. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال جو اس کے پیچھے صدقہ جاریہ رہتے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی جو اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، اور نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. دعا کرے، دعائے مغفرت کرے اس کے لیے. والذین اوتوا العلم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے. اسی طرح سورۃ الفاتر میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. اسی طرح سورۃ الفاتر میں، اسی طرح سورۃ العنکبوت میں العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. اور بلا شبہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہمارے آیتوں کا ظالموں کے منکرین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق